نمبر 2، وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مصروف ہے۔ فرمایا ان 2 بندوں پر رشک جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ضرور ہے۔ جب آپ معاشرے کے نادار اور غریب لوگوں کو ان کی مالی امداد کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ کے اندر ایثار اور سیکریفائز کی دولت اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی جو مسلمان ہے وہ غریب ہے، اس لیے اس کنسپٹ سے اسلام نے جوڑا، اور یہی اسلامی ریاست کا مقصد ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مسجد نبوی میں سرکار نے کہا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنا لے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں۔ وہ گھر لے گئے۔ گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ ایک بندے کی روٹی ہے اور وہ آپ کی ہے، باقی تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے جو چھوٹے بچے تھے ان کو بہلا پھسلا کے سلا دیا بھوکا ہی کہ یہ سرکار کا مہمان ہے، اور اپنی وائف سے کہا، اس وقت چراغ جلتے تھے، کہ جب میں کھانا کھانے مہمان کے ساتھ بیٹھوں تم بہانے سے چراغ بجھا دینا تاکہ یہ میرے آقا کا مہمان ہے یہی سارا کھا لے کے تو آگے گھر میں۔ ایسے ہی ہوا، جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھے بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ انہوں نے صرف ایک لقمہ کھایا مہمان کو دکھانے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، باقی سارا ہی کھانا اسے کھلا دیا۔ صبح ابھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سرکار مسکراتے ہوئے ملے، کہا ابو طلحہ تیرے رات والے عمل کو اللہ نے بڑا ہی پسند کیا ہے، اور اللہ نے اس میں آیت اتار کے فرمایا ہے وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسا کنسپٹ ہے کہ بندہ خود بھی بھوک لگی ہے وہ اپنی بھوک پر دوسرے کو کھلائے۔ یہ اسلام کا تصور ہے، رفع عامہ کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کی تربیت اپنے اہل خانہ کی، جس کے لیے ہم نے یہ آج چھوٹے چھوٹے ٹائم میں آپ کے لیے درس رکھا ہے، اور آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ 5-10 منٹ ویسے کسی کی بات سننے میں لگاتے ہیں تو 5-10 منٹ میں یہ بات ہے۔ کنسپٹ دیکھیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور ذبح کیا اور گھر بھیجا، اہل خانہ سے کہا اس کو بانٹ دو۔ تھوڑی دیر بعد آئے، پوچھا بھی کیا حال ہے؟ عرض کیا جتنا گوشت تھا وہ بانٹ دیا، ہڈیاں وغیرہ جو تھیں وہ گوشت ہم نے اپنے لیے رکھا، اچھا گوشت سارا ہی بانٹ دیا۔ یہ تربیت تھی۔ ہمارے آقا کا پیارا جملہ سنیں، یقین کریں سارا دن اس کی لذت آپ کو ملتی رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ رہ گیا، جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ رہ گیا ہے، جو اپنے لیے رکھا ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے اہل خانہ کی ایسی تربیت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ جب آپ کسی کو اللہ کی راہ میں، پیسہ تو اللہ نے دیا ہے، آپ اس میں سے نکال کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے تقریباً 25 فوائد لکھے۔ اب ذرا وہ سنیے گا تو یقین کریں دل باغ باغ ہو جائے گا۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اسے بری موت سے نجات دے دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، ان کے مال میں خیر و برکتیں آ جاتی ہیں، اور پروردگار یہ انعام دیتا ہے کہ فرشتے ان پر رب کی بارگاہ میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں میں آپس میں محبت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ہم ایک معاشرے میں جیتے ہیں، اور اسلام سے بڑھ کر سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی کسی مذہب نے بات نہیں کی۔
حضرت فاروق اعظم جیسے امیر المومنین بنے، آپ نے پہلا خطبہ دیتے ہوئے کہا السلطان ولی لمن لا ولی لہ، جس کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں، عمر اس کا والی وارث ہے۔ میں انسان تو انسان، اگر ایک کتا بھی مرا دجلہ کے کنارے پر، عمر سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ رہا، پھر 26 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا، ہر طرف اسلام کی بہاریں آ گئیں۔ یعنی یہ لوگوں کو جب آپ حق دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو گروتھ ہوتی ہے معاشرے میں، اور جب لوگوں کو ان کا حق ملے تو سب سے بنیادی چیز آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر لوگوں کے مابین حقوق کی ادائیگی ہے۔ یہی تو رشتہ اخوت کا تھا۔ ہمارے آقا نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصاری کے ہاتھ میں دے کے کہا یہ تمہارا بھائی ہے۔ انہوں نے اپنے کاروبار میں بھی آدھا آدھا حصہ اپنے بھائی مسلمان کو دے دیا۔ اس سے سوشل ڈیولپمنٹ ہے۔ سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ معاشرے میں لوگوں کو ایک دوسرے کو حق ملے گا، سارے آگے بڑھیں گے۔ نمبر 2 ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی جب ایک دوسرے کا دکھ درد پیدا ہوتا ہے تو معاشرہ ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا ہم سب کو، اپنے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے دکھ درد میں حصہ لے کر ان کو بھی مال دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ